اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم۔ میرے دوستو، میرا آج کا موضوع ہے سینٹ کا الیکشن جو اللہ اللہ کر کے ہو گیا اور ملک میں شور شرابہ تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے کم ہو گیا۔ سینٹ کے الیکشن پر پی ٹی آئی والے جو ہیں جیتنے پر ان کو کامیاب ہونے پر، ان کی پارٹی کو کامیاب ہونے پر میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سینٹ کا الیکشن جیت چکے۔ میری طرف سے آپ کو مبارک ہو۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے پنگڑے ڈالے، مٹھائیاں بانٹی، ایک دوسروں کو مبارکباد دی، ٹھیک ہے، یہ آپ کا رائٹ تھا، آپ کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا اور آپ نے ایسے کیا۔ لیکن خدا را اب آپ کے پاس 2 سے 2.5 سال تقریباً رہ گئے ہیں۔ اب میں فردوس عاشقوان جو آپا ہیں ہماری، میں ان سے کہوں گا کہ آپ لوگ کام پہ توجہ دیں۔ آئے دن آپ میڈیا کی زینت مت بنیں۔ اپوزیشن والوں نے جو کرنا تھا اس کا خمیزہ وہ بھگت چکے۔ وہ چور ہیں، چکے ہیں، فراڈی ہیں، نوسر باز ہیں، جو کچھ بھی ہیں آپ کی نظر میں۔ اب آپ مہربانی فرمائیں، کام کی طرف توجہ دیں۔ ملازمین، وفاق کے ملازمین ہوں سرکاری، یا صوبائی ملازمین ہوں، صوبائی حکومتوں کے جو ملازمین ہیں سرکاری، خدا را ان کی تنخواہوں کے بارے میں سوچیں۔ اور اس کے علاوہ جو سیاہ پوش طبقہ ہے ہمارے جیسا، جو زمینوں کے کام کرتے ہیں، زمینیں لیتے ہیں، بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، خدا را یہ جو اسلام آباد کے اوپر آپ نے ٹیکس تھوپا ہوا ہے، ایک زمین کی قیمت ہے 2 لاکھ روپیہ کنال، اس کا آپ نے ڈی سی ریٹ نکالا ہوا ہے 40 لاکھ روپیہ کنال۔ اس پہ تھوڑی سی مہربانی کریں، نظر کرم کریں اس کے اوپر، اور اسی طریقے سے اور بہت سے جو معاملات ہیں پاکستان کے غریب عوام کے، یہ جو آٹا، دالیں، چینی، گوشت، سبزی، جو 400 روپیہ گوشت تھا آج 650 روپیہ کلو موٹا گوشت مل رہا ہے، جو مرغی جو خود اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتی تھی، شیور مرغی جو 100-150 روپیہ کلو بکتی تھی، آج وہ 300-350 روپے کلو کے حساب سے، اور صافی مرغی جو ہے 450 پہ چلے گی۔ خدا را اب آپ حکومت کریں، عوام کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ 2.5 سال عوام نے آپ کی ہر وہ اچھی بری تقریریں سنی، برداشت کیا آپ لوگوں کو۔ اور خرم نواز صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خرم نواز صاحب، آپ بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے آپ اپنے حلقے میں کام بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ اسمبلی کے اندر اپنی اس حکومت کو، اپنے وزیر اعظم صاحب کو یہ کہیں
کہ اب نہروں سے کام نہیں چلے گا، صرف نالیاں، پل یا کوئی چھوٹی موٹی گیس کے کاموں سے غریب عوام کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ خدا را 11 چیزوں پہ آپ کنٹرول کریں، اور جو یہ چیزیں مہنگی کرتے ہیں کوئی ایسا قانون لائیں۔ آپ اس ملک کے، آپ کے پاس جیسے ایم این اے ہیں، آپ کے پاس پاور ہے کہ تھانوں کو سیدھا کرنا، پٹواریوں کو سیدھا کرنا، اور آپ کے علاقے میں جو منڈیاں لگتی ہیں، یہ سبزی کی، یہ سب قسم کی اروات منڈی ہے، اسی طریقے اسلام آباد منڈی ہے، ریٹ لسٹ جو دینے والے بدبخت ہیں آپ کے پاس، یہ 3 بجے آ کر ریٹ لسٹیں دیتے ہیں۔ کوئی ہمارے جیسا بندہ چلا جائے، تھوڑا جو سمجھداری رکھتا ہو، وہ کہتے ہیں جی ریٹ لسٹ ہی نہیں آئی ہے ابھی تک۔ کوئی ریٹ لسٹ کے اوپر ہو، نہ کوئی سبزی دینے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی دالیں دینے کے لیے، نہ کوئی چاول دینے کے لیے، چینی دینے، کوئی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کھلی بنواشی ہے۔ جہاں تک پٹواری صاحبان کا تعلق ہے اسلام آباد کے، اگر وہ 10,000 لیتے تھے، آج وہ 20,000 لے رہے ہیں۔ جو 20,000 لیتے تھے آج 50,000 لے رہے ہیں۔ ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بھی بدمعاش بنے ہوئے ہیں۔ یہ اے سی ڈی سی چیف کمشنر کا کام ہے کہ پٹواری کا کام بنتا ہے کہ دفتروں میں بیٹھنا۔ پٹواریوں نے اپنی منشیوں کو جو ہے پٹواری بنایا ہوا ہے اور خود غائب ہیں۔ یہ بیوروکریسی کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے، اس ٹائم تک یہ ملک نہیں سدھرے گا۔ میں تو ایک مشورہ آپ کو دیتا ہوں، اس عوام کو بھی میں مشورہ دیتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جمہوری نظام کے قابل نہیں ہے۔ ان کو جمہوریت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو بھی آتا ہے لوٹتا ہے، لٹاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اب یہ چینی چوروں کو دیکھیں جو حکومت کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت سے باہر بھی ہیں۔ چینی تو ویسے شوگر ہے، کم سے کم کھانی چاہیے، لیکن جو کھاتے ہیں ان کو اتنا دبا کے یہ ریٹ لگایا ہوا ہے، کہاں 50، 55 اور کہاں 110۔ ان بغیرتوں کو گولی ماریں آپ، کیا ہے 2-4 اڑا دیے جائیں تو۔ جو یہ مافیا ہیں، ان کا سامان اٹھا کر لئی کے اندر پھینکیں، تب جا کر یہ ملک سیدھا ہوگا۔ یہ اسی صورت میں سیدھا ہوگا جب صدارتی نظام ہو۔ تو میں وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جمہوریت آپ نے دیکھ لی ہے، آپ جمہوریت میں ان لوگوں کو نہیں کنٹرول کر سکتے۔ آپ کی باتیں اچھی ہیں، لیکن آپ ان باتوں پہ عمل نہیں کروا سکتے۔ لیکن جب صدارتی نظام ہوگا، یہ روز کا بکواس خانہ ختم ہو جائے گا کہ آئے روڈیں بلاک ہو رہی ہیں، آئے روڈ جلسے ہو رہے ہیں، آئے روڈ ترنے ہو رہے ہیں، آئے روڈ اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جا رہا ہے۔ صرف اپنے پیٹ کی خاطر، اپنی کرسی بچانے کی خاطر یہ کرتے ہیں۔ اس لیے مہربانی فرمائیں اور اس ملک میں صدارتی نظام لایا جائے۔ دیکھیں، چائنا نے ترقی کی ہے اگر، تو وہاں صدارتی نظام ہے، سپر پاور ہے۔ روس نے ترقی کی ہے، صدارتی نظام ہے، سپر پاور ہے۔ امریکہ نے ترقی کی ہے، صدارتی نظام ہے، سپر پاور ہے۔ ترکی نے ترقی کی ہے، صدارتی نظام ہے، اس نے بھی ترقی کی ہے۔ جہاں جہاں صدارتی نظام ہے، وہاں وہاں یہ بے غیرتیاں ختم ہو گئی ہیں، مافیا کو شکست ہوئی ہے، اور وہ ملک پھلے پھولے۔ ہمارا ملک تو الحمدللہ رب العالمین انتہائی اچھا، انتہائی خوبصورت۔ جس ملک کے اندر زرعی ملک ہو، وہ ملک کی عوام کبھی بھوکھی نہیں مرتی۔ وہاں پر ایسے ہی بے غیرت مافیا جو ہوتے ہیں وہ عوام کو بھوکا مارتے ہیں، جیسے آج کل انہوں نے ڈرامہ مچایا ہوا ہے۔ ذرا سی بات ہوتی ہے، دکھ اس چیز کا بھی ہوتا ہے کہ یار عمران خان کی حکومت ہے، اس عمران خان نے سارا کچھ کر دیا ہے۔
الزام عمران خان کے اوپر، اور بےغیرتی یہ خود کرتے ہیں۔ ان کے اندر صفوں کے اندر بھی، عمران خان کے صفوں کے اندر بھی کچھ ایسے بے غیرت بیٹھے ہوئے ہیں جو برطانیہ کی پیدائش ہیں۔ گورے تو چلے گئے ہیں، کچھ ایسے چھوڑ کر گئے چلے ہیں۔ تو عمران خان صاحب آپ ان کو بھی دیکھیں ذرا، اور خدا را آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اگر ملک نہیں چلا سکتے، اسمبلیاں توڑیں یا کوئی طریقہ کار کریں۔ آرمی چیف سے بھی میں کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، سپریم کورٹ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ہائی کورٹ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جمہوری نظام کسی قابل نہیں ہے، اس کو صدارتی نظام میں کسی نہ کسی طریقے سے کنورٹ کیا جائے، کیونکہ یہ جو ٹولہ ہے 11 بندوں کا، ان کا سب ہم نے چٹھا پٹھا دیکھا ہوا ہے، سب کی حکومتیں دیکھی ہوئی ہیں، سب اپنے اپنے مقصد کے لیے یہ چیخو پکار کر رہے ہیں۔ یہ کوئی بھی اس غریب عوام کے لیے نہیں کر رہا۔ عوام گرام عمران خان صاحب غریب عوام کے لیے سوچتے ہیں، جو سوتے ہیں وہ الٹ ہوتا ہے، ان کی گرپ مضبوط نہیں ہے۔ کیپٹن تو یہ ہیں، لیکن کرکٹ ٹیم کے اس عوام کے کیپٹن نہیں بن سکے۔ اس عوام کو اس ٹائم تک سوائے رسوائی کے کچھ نہ ملا، سوائے بھوک کے کچھ نہ ملا۔ آئے دن جن لوگوں کا بجٹ 12,000 روپیہ مہینے کا تھا، وہ ان کا بجٹ 20,000 پہ چلا گیا، جن کا 20 کا تھا ان کا 40 پہ چلا گیا۔ مہربانی فرمائیں، اس چیز پہ غور و فکر کریں۔ میرا آج کا یہی موضوع تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے دوست جتنے سنتے ہیں مجھے، وہ مجھے لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، میری باتوں کو آگے اپنے دوستوں تک میری ویڈیو کو پہنچائیں گے، وہ آگے پہنچائیں گے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک اچھی خبر سناؤں گا۔ اللہ حافظ۔